ایک دو شعر آپ کو سنانے ہیں اور ایک نظم سنانی ہے. مجھے ویسے یاد نہیں ہوتے، اس لیے میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہیں صرف کمپیوٹر ٹیچرز، وہ مجھے زبانی آپ جس ضلع کا پوچھیں گے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کوئی کس ضلع میں کون بیٹھا ہے. اور مطلب میں موبائل میں جب ڈھونڈتا ہوں تو میں نام سے ڈھونڈتا ہوں، میں ضلعوں سے نہیں ڈھونڈتا. تو مجھے نام یاد ہیں کہ صدور جو ایکٹیو ہو گئے اور جو جنرل سیکرٹری ایکٹیو ہیں ان کے بھی یاد ہے. تو اس لیے وہ مجھے اپنے لوگ، اپنے دوست، ان کے متعلق باتیں اور اپنے مسائل اور مطالبات وہ زبانی یاد رہتے ہیں. یہ شعروں والا کام بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کوئی 2-4 چیزیں مجھے بڑی اچھی لگی تھیں تو وہ میں نے فائل میں لکھ کے رکھی ہیں. تو کہیں جب موڈ ہوتا ہے تو سنا بھی دیتا ہوں. تو ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کرو نہ غم ضرورت پڑی تو ہم دیں گے رگوں کا خون چراغوں میں ڈالنے کے لیے. اور ایک شعر مجھے یاد بھی ہے، ویسے وہ میں اکثر جلسوں میں بھی سنا دیتا ہوں، ویسے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جن کو ہوں سر عزیز وہ سر جھکا کے چلیں، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے. اور ایک نظم ہے منظر بھوپالی کی، وہ میں نے سوشل میڈیا پہ سنی تھی، مجھے تو بہت اچھی لگی. ویسے وہ حکمرانوں پہ پوری اترتی ہے تو وہ آپ کو سنانی ہے. وہ کہتا ہے طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. کوئی بھی ہمیشہ تو جنگ لڑ نہیں سکتا. اس پہ غور کریں گے ان اشعار پہ تو یہ میسج ہے. کوئی بھی ہمیشہ تو جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے. ڈوبنے لگے جب ہم تب کھلا فریب اس کا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نا خدا ہمارا ہے. اور وہ کہتا ہے دوستی سے رہنے میں عافیت ہے دونوں کی، دوستی سے رہنے میں عافیت ہے دونوں کی، یعنی عوام اور حکمران دونوں کی. کچھ بھلا تمہارا ہے کچھ بھلا ہمارا ہے. آخری شعر ہے، وہ بہت اچھا شعر ہے آخری اس کا. کہتا ہے غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا. اس کے ساتھ اب اپنی باتوں کی طرف آتے ہیں. یہاں آنے کا جو مقصد ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں تھوڑا سا آگاہ کر دوں کہ پچھلے دنوں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے سیکٹری اسکول ایجوکیشن سے، پیچھے تک آواز آ رہی نا میری، سیکٹری اسکول ایجوکیشن سے اور منسٹر اسکول ایجوکیشن سے مذاکرات ہوئے اور وہ کافی مثبت پیش رفت رہی اس کے اندر. اور اس مثبت پیش رفت کا یہ اثر ہوا اور وہ نظر بھی آ گئی آپ کو بعد میں کہ 13 تاریخ کو سیکٹری صاحبہ سے ہماری میٹنگ ہوئی اور ٹھیک 14 تاریخ کو انہوں نے ہماری کمپیوٹر الاؤنس کی سمری جو فنانس سے اعتراضات لگ کے واپس آئی ہوئی تھی کہ ہم نہیں دیتے، اس کو دوبارہ وہ اعتراضات دور کر کے 14 کو دوبارہ پھر سے واپس بھیج دیا. ایک تو دفعہ دوبارہ بھی آئی جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں منظور ہو رہی، منظور ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن جب کوئی بات پہلے کمپیوٹر الاؤنس کی سننے کوئی تیار نہیں تھا، اب آپ کا محکمہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آپ کی سمری بھیج رہا ہے نا، دوسری دفعہ بھیجی ہے، پھر آ جائے گی کوئی اعتراض لا کے پھر بھجوائیں گے انشاءاللہ. تو وہ ایک پروسیس ہے. پہلے جو پرانے ہمارے سینئر آئی ٹی ٹیچرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ پہلے لیتے تھے، بعد میں بند ہو گیا اور پھر اب تو اس کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا کمپیوٹر الاؤنس کا. تو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ ہمیں ملے گا. اور میں یہ بات کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو چند لوگ وہ میر جعفر اور میر صادق ہر دور میں ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے بھی دوستوں کے اندر رخنہ اندازی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو میں کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیا کریں، ان کی بات ڈسکس نہ کیا کریں. اور ان کے لیے میں یہ خاص طور پر کہتا ہوں کہ
کہ انشاءاللہ جب کمپیوٹر الاؤنس ملے گا، جب ایس ایس کی سیٹیں جلد ملیں گی، ابھی تو ہم نے جدوجہد کا آغاز کیا ہے، اور وہ باقی معاملات ہوں گے ایس ٹی آر کے مطابق، کمپیوٹر ٹیچر اسکولوں میں ہوں گے، تعداد میں اضافہ ہوگا، تو پھر اس وقت ان کو دیکھ کے یا مہینے کی تنخواہ جیب میں ڈالتے ہوئے ضرور شرم تو ضرور آئے گی کہ یار ہم تو ان کی مخالفت کرتے تھے اور یہ سڑکوں پہ ہمارے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو میں تو کھلم کھلا پیغام دیتا ہوں۔ بعض لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کہتے ہیں جی یہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے میں یقیناً بدتمیز ہی ہوں۔ اور جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ میں شاید صبح سے لے کے شام تک رات 2 بجے بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی میسیج اور وہ کچھ کر رہا ہوتا ہوں، تو صبح اٹھ کے پھر ٹائم پہ اپنے دفاتر میں، اور کرونا کے دوران بھی میں دفاتر جاتا رہا جب آپ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور ان کے لیے پوری کوشش کی، ایک لیٹر بھی اس دوران جاری کروایا۔ لیکن اس دفعہ مسئلہ یہ تھا کہ سارے محکمے بند پڑے ہوئے تھے، ہمارے دفاتر میں بھی افسران نہیں تھے، لاک ڈاؤن تھا، تو تھوڑی سی دوستوں کو اس دفعہ مشکلات فیس کرنا پڑی، لیکن اللہ پاک نے اس میں ہمیں سرخرو کیا اس معاملے کے اندر بھی، کہ اس دفعہ ہم نے مطالبہ ہی یہ رکھا تھا میٹنگ میں کہ اگر یہ ہمارے ضلعی افسران ہمارے سیکٹریٹ کی، سیکٹری اسکول ایجوکیشن کی بات نہیں مانتے، اس کا حکم نہیں مانتے، تو پھر ان کو لیٹر لکھنا ہی بند کر دیں، چھوڑیں، دفع کریں۔ اور اگر وہ بات نہیں مانتے تو پھر کم از کم ان سے پوچھیں تو صحیح نا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں بات مانتے۔ تو ہمارے مطالبے کے اوپر سیکٹری اسکول ایجوکیشن اور منسٹر اسکول ایجوکیشن نے نوٹس لیتے ہوئے، آپ سب کو پتہ ہے کہ 16 اضلاع کے سی اوز کی ایکسپلینیشن جاری ہوئی ہے، تو یہ پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی، اور یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ جو انہوں نے اس دوران کرونا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو سسپینشن کی، آپ کو تنگ کیا، اور یہ اسی کا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے نا وہ ثواب دیا ہے، ثواب پہنچایا ہے کہ یہ ان کی بھی ایکسپلینیشن ہوئی ہے، اب کوئی جواب تو دینا پڑے گا نا، اگر نہیں دیں گے تو پھر دیکھیں گے اگلا مرحلہ، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے دوسری بات کہ ابھی ہماری اس ایسوسی ایشن کی عمر جو ہے وہ تقریباً 16-17 ماہ ہے، اور اس دوران آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے کتنی کامیابیاں لکھی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابیاں یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں بیسیکلی آپ کے اوپر۔ تنظیم میں بہت ساری بنی ہوئی ہیں، چلتی بھی ہیں۔ آپ 1 سال 1.5 سال پہلے دیکھیں کہ آپ نے یہاں سے لاہور موو کرنا ہے، یہاں سے آپ نے ملتان جانا ہے، یا یہاں سے آپ نے کسی دوسرے ضلع میں جانا ہے، تو کوئی شاید ہی کوئی آپ کا کلاس فیلو یا کوئی جاننے والا ہوتا تھا آپ کو۔ اب یہ صورتحال ہے، اس سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت بخشی کہ اب آپ اگر کسی روٹ پہ نکلیں، کسی شہر میں جائیں، اپنے گروپس کے اوپر ایک میسج کر دیں سوشل میڈیا پہ، تو رستے میں 10 آپ کے آئی ٹی ٹیچر پیکٹ کے عہدیداران آپ کو پوچھتے ہیں کہ میرے پاس رکیں، چائے پئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے نا۔ آپ دیکھیں، آپ جا رہے ہیں رستے میں، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، ہماری مطلب یہ خواتین ٹیچرز ہیں، میل ٹیچرز ہیں، خدا نخواستہ کہیں پہ کسی جگہ کوئی گاڑی کو مسئلہ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کوئی ایمرجنسی بن گئی، تو آپ اس ضلع کے دوست سے رابطہ کریں گے تو ہر ممکن آپ کی مدد کرے گا، آپ کو ٹھہرانے کے لیے جگہ بھی دے گا، سب کچھ کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جدن مرضی منہ اٹھا کے چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ریسیو کرنے والا، ملنے والا آپ کو وہاں منتظر ہوگا، اور اس سے بڑی اللہ تعالیٰ نے اور کیا نعمت ہمیں دینی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تھوڑے معاملات بہتر ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر نوٹیفکیشن جب جاری ہو جاتے ہیں تو ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی اپنی تقریب حلف برداری منعقد کریں گے، ہر ضلع کی اپنی اپنی ہوگی، ہر ڈسٹرکٹ، اور 2 ڈسٹرکٹ جوڑ کے کر لیں گے کہ ایک دن میں 2 اضلاع کور ہو جائیں جو نزدیکی اضلاع ہیں، اور یہ 36 کے 36 اضلاع کے اندر ہم نے یہ پروسیس کرنا ہے، اور اس میں ہر ضلع اپنی اپنی گیدرنگ شو کرے گا، اپنے تمام دوستوں کو لے گا اور اپنے تمام جو ہے وہ معاملات کو پورا کرے گا۔